ہم سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سندھ کی عوام کے لیے سیکیورٹی رسک بن چکی ہے۔ میں آپ تمام ساتھی صحافی حضرات کا، الیکٹرانک میڈیا کا پھر دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی بات کو تھوڑا سا مزید آگے بڑھاتے ہوئے، یہ سارے اختیارات اس وقت پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کے پاس ہے۔ یہ کام عوام جس طریقے سے پس رہی ہے اس میں میں بھی اور آپ بھی اسی طریقے سے اس میں شامل ہیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ کام پیپلز پارٹی کو یہاں کرانے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ حیدرآباد تو پورا سفر کر ہی رہا ہے، قاسم آباد کا بھی یہی حال ہے۔ جو قاسم آباد خالی مین روڈ کا نام نہیں ہے، قاسم آباد کی اگر آپ گلیاں دیکھیں تو وہاں بھی وہی حال ہے جو کہ لطیف آباد کا اور حیدرآباد سٹی کے دوسرے علاقوں کا ہے۔ اطلاعات کے مطابق جو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ لوگ رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، ایم ڈی واسا صاحب جو ہیں وہ گاڑی اپنی پرائیویٹ کار استعمال کر رہے ہیں، اس کا خراجات جو ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ان کے پاس 8 مہینے سے ان کے پاس ریوو ہے، اور وہ سنا ہے کہ وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ پرائیویٹ کار اس کا جو رینٹ ہے وہ ڈپارٹمنٹ ادا کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے ڈی جی صاحب ابھی نئے آئے ہیں، ڈائریکٹر جنرل، 3 ماہ ہو گئے ان کو، 3 ماہ میں جو ہے انہوں نے کہیں دورہ کرنا آج تک میں سمجھتا ہوں ہمیں تو نظر نہیں آیا کہ کسی علاقے کے اندر انہوں نے دورہ کیا ہو اور اس میں صحافی حضرات بھی ساتھ شامل ہوں یا ہمیں کوئی آن بورڈ لیا گیا ہو۔ اور آج وہ یہ حال ہے کہ 3 مہینے میں انہوں نے صرف اپنے آفس میں کوئی 22 لاکھ سے زیادہ کا خرچہ کر دیا، جو کہ ایک بہت ہی بہترین قسم کا آفس آلریڈی بنا ہوا تھا۔ اگر فنڈ نہیں ہے تو یہ فنڈ کہاں سے لائے جا رہے ہیں؟ گزارش کروں گا صوبائی وزیر ناصر شاہ صاحب سے، گزارش کروں گا کہ اس چیز کو وہ دیکھیں اور حیدرآباد پہ وہ یہاں پر حیدرآباد کی عوام کے لیے بہتری کا کام انجام دیں۔ بہت شکریہ۔ ایم ڈی کی صورت میں حیدرآباد کے اندر بیٹھے ہوئے زاہد صاحب، انہوں نے پورے حیدرآباد کو تباہ کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ یہ صرف حیدرآباد کو اور شہری علاقوں کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ جب ان کا یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا تو یہ انشاءاللہ یہاں سے چلے جائیں گے۔ 2 دفعہ ان کا نوٹس نکلنے کے باوجود ان کے من پسند لوگوں نے ان کو دوبارہ لے کے آ گئے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ حیدرآباد کا پورا سیوریج سسٹم خراب ہو جائے، اور یہاں پر لوگ جس طریقے سے روڈ پر آئیں اور روڈ پر آ کے ان کے ساتھ جس طریقے کا مظاہرہ کریں گے، یہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ تعالی اس ایم ڈی کے آفس سے لے کے اور اس کے گھر تک انشاءاللہ تعالی ہم سڑکوں پر نکل کے اس کے خلاف بھرپور احتجاج کریں گے، کیونکہ انہوں نے حیدرآباد کے شہری علاقوں کو تو ڈبویا ہے۔ اگر آپ میرے علاقے PS 67 کی بات کریں، وہاں پر کوئی ایک گلی، ایک روڈ یا کوئی ایسا مقام ہو جہاں پانی انہوں نے صفائی کی ہوئی ہو، وہاں پر تو یہ عالم ہے کہ اسکولز کے باہر بچے مین ہولز میں گر جاتے ہیں، اور ان کو چھپانے کے لیے کہیں اپنے مخبر بھیجے میں کسی کو 2000 1000 دے کے وہ ویڈیو یا وہ چیز وائرل ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ میرے پاس ایسے کئی ثبوت موجود ہیں، اور انشاءاللہ میں وہ آپ لوگوں کو بھی دوں گا، تو تاکہ آپ لوگ یہ چلائیں جس کے اندر اس کا چہرہ بے نقاب ہو۔ پریٹ آباد کے اندر پریٹ آباد کالج، مونو ٹیکنیکل کالج، یہاں پر تمام کالجز کے اندر پانیوں سے بھرا ہوا ہے۔ واسا کی جہاں تک بات کریں تو واسا کے حوالے سے ہم نے تمام فورم پہ اپنے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا، وزیر بلدیات سے بھی بات کی، انہیں مولا علی قدم گاہ سمیت لطیف آباد کے تمام یونٹس، پھلیلی پریٹ آباد اور شہر کے مختلف علاقوں جہاں سیوریج کی بنا کے اوپر یہ حال ہے کہ لوگوں کے گھروں میں پانی داخل ہو گیا، مساجد میں لوگ نہیں جا پا رہے، پوائنٹ آؤٹ کیے گئے، پکچر بھیجی گئی، اور ڈی جی ایچ ڈی کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ڈی جی ایچ ڈی اور ایم ڈی واسا کے درمیان اختیارات کی جنگ نے واسا کا اور زیادہ برا حال کر دیا ہے۔ جو افسران ہیں واسا میں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو ملازمین ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑی بات ہے کہ جو افسران وہاں اپائنٹ، جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ جو اس کے وجوہات بتاتے ہیں اور ان عوامل کا حل بتاتے ہیں کہ یہ وجوہات اس طرح وسائل کی کمی ہے، اور جب بات وسائل کی آتی ہے تو سندھ حکومت کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو یہ پیسے دیے ہیں۔